بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ صلاح الدین ایوبی نے اپنے دونوں خطوط کا مایوس کن جواب پانے کے بعد شاہ یروشلم سے مذاکرات کی کوشش ترک کر دی اور اپنا لشکر لے کر مرج العیون کے طویل و عریض میدان کی طرف بڑھا۔ یہ والی مصر کی ایک جنگی چال تھی۔ صلاح الدین ایوبی قلعہ یعقوب کو مسمار کرنے کا فیصلہ کر چکا تھا کہ اس قلعے کے انہدام کے بغیر بانیاس کا دفاع ممکن نہیں تھا، اور بانیاس والی مصر کی مرکزی اور اہم ترین فوجی چھاؤنی تھا۔ ریمانڈ کے جاسوس بھی والی مصر کی حرکات و سکنات پر گہری نظر رکھے ہوئے تھے۔ جیسے ہی ان سراغ رسانوں نے صلاح الدین ایوبی کی حکمت عملی کی اطلاع شاہ یروشلم کو دی تو وہ بھی بلا تاخیر اپنی فوج لے کر شمال کی جانب بڑھا اور کوہستانی راستے سے گزرتا ہوا مسیاف پہنچ گیا۔ یہاں سے صلاح الدین ایوبی کے فوجی خیمے صاف نظر آ رہے تھے۔ صلیبی اپنی فوج کی کثرت پر اس قدر نشے میں تھے کہ کسی منصوبے کے بغیر صلاح الدین ایوبی کے فوجی خیموں پر حملہ آور ہو گئے۔ نتیجہ تن ریمانڈ کی فوج کئی حصوں میں تقسیم و منتشر ہو گئی۔ اس اچانک حملے سے صلاح الدین ایوبی کے فوجی دستے کا تعاقب کیا انجام کار شاہ یروشلم ریمانڈ کی فوج مزید کئی حصوں میں تقسیم ہو گئی۔ صلاح الدین ایوبی نے اس صورتحال سے بر وقت فائدہ اٹھایا۔ اس کی جگہ کوئی دوسرا سالار ہوتا تو ریمانڈ کے فوجی دستے کا سامنا کر کے اسے روکنے کی کوشش کرتا، لیکن والی مصر نے عجیب جنگی چال چلی۔ اس نے شاہ یروشلم کا مقابلہ کرنے کی بجائے ٹیمپلز کا تعاقب کرنا شروع کر دیا۔ اس کے ساتھ ہی صلاح الدین ایوبی نے اپنے دوسرے فوجی دستے کو حکم دیا کہ وہ زاویہ بدل کر مختصر راستے سے اس فوجی دستے تک پہنچنے کی کوشش کرے جس کے تعاقب میں سالار اردو تھا۔ صلاح الدین کے اس حکم پر اس کے شہسواروں نے برق رفتاری کا مظاہرہ کیا اور مختلف گھاٹیوں اور تنگ راستوں سے گزر کر اپنے ان ساتھیوں سے جا ملے جو ٹیمپلز کے اچانک حملے سے بدحواس ہو کر بھاگ کھڑے ہوئے تھے۔ صلاح الدین ایوبی کے اس تازہ دم فوجی دستے نے اپنے مفرور سپاہیوں کو یہ خوشخبری سنائی کہ بہت جلد والی مصر کا خصوصی دستہ ان کی مدد کو پہنچنے والا ہے۔ یہ سنتے ہی صلاح الدین ایوبی کے مفرور سپاہی پلٹ پڑے اور ٹیمپلز پر بھرپور جوابی حملہ کر دیا۔ سالار اردو اپنی دانش میں یہ جنگ جیت چکا تھا۔ مصری سپاہیوں کی اس مزاحمتی کوشش کو اس مفرور اور سریع الغضب عیسائی سالار نے یہی سمجھا جیسے نزاع کے عالم میں مبتلا کوئی شخص آخری ہچکی لے رہا ہو۔ فتح کے نشے میں چور ٹیمپلز نے بھی پورے زور و شور سے مسلمان سپاہیوں کا مقابلہ شروع کر دیا، مگر یہ مارکہ آرائی اس وقت ایک خون ریز منظر میں تبدیل ہو گئی جب صلاح الدین ایوبی کے دستے نے عقب سے آ کر سالار رواڈو اور اس کے فوجی دستے کو گھیر لیا۔ پھر چند گھنٹوں میں صلیبی ٹیمپلز کی تقدیر کا فیصلہ ہو گیا۔ بہت سے عیسائی سپاہی قتل ہو گئے یا گرفتار کر لیے گئے۔ کچھ صلیبیوں نے دریائے بقا عبور کر کے قریب کے قلعے بالفرڈ میں پناہ لی، کچھ میدان جنگ سے فرار ہو کر سیدون چلے گئے۔ صلاح الدین ایوبی کی فتوحات کی طویل فہرست ہے۔ مرج العیون کی جنگ کوئی بہت بڑی جنگ نہیں تھی، لیکن تاریخ میں یہ فتح اس لیے زیادہ شہرت رکھتی ہے کہ اس مارکے میں صلیبیوں کے 70 اعلیٰ فوجی منصبدار گرفتار کر کے صلاح الدین ایوبی کے خیمے میں لائے گئے تھے۔ ان اسیروں میں سالار اردو کے ساتھ ٹرپولی طرابلس کا اکاؤنٹنٹ بھی شامل تھا جس نے 1.5 لاکھ دینار فدیہ دے کر خود کو آزاد کرایا۔ ٹیمپلز کے سالار اردو کے پاس فدیہ کے طور پر دینے کے لیے کچھ نہیں تھا۔ صلاح الدین ایوبی نے اس کی رہائی کے بدلے میں اپنے ایک امیر عز الدین کی رہائی کی تجویز پیش کی۔ امیر عز الدین اپنے 500 سپاہیوں کے ساتھ قلعہ یعقوب میں قید تھا۔ صلیبیوں نے والی مصر کی یہ شرط منظور نہیں کی، وہ کسی بھی قیمت پر قلعہ یعقوب میں قید مسلمان سپاہیوں کو چھوڑنے کے لیے آمادہ نہیں تھے۔ سالار راڈو خود بھی ایک نہایت ظالم اور مغرور انسان تھا۔ ایک انگریز مورخ کے بقول اس کے نتنوں سے سالار اردو کو آزاد کر دیتا، مگر جب والی مصر کو یہ بتایا گیا کہ ٹیمپلز کا قائد دنیا کا سفاک ترین شخص اور مسلمانوں کا بدترین دشمن ہے تو صلاح الدین ایوبی نے اسے دمشق کے قید خانے میں بھجوا دیا جہاں وہ دیواروں سے سر ٹکرا کر مر گیا۔ مرج العیون کی فتح کے بعد صلاح الدین ایوبی تیز رفتاری کے ساتھ قلعہ یعقوب کی طرف بڑھا۔
صلیبی اس صورتحال سے بے خبر تھے کہ والی مصر ایک خوفناک ارادے کے ساتھ ان کی طرف یلغار کر رہا ہے۔ وہ اپنی فتح کا جشن منانے کے لیے شراب پیے ہوئے تھے اور مسلمان سپاہیوں کو پھانسی دے کر چوراہوں پر لٹکانے کے لیے تختے اور لکڑی کی بلیاں جمع کر رہے تھے کہ اچانک صلاح الدین ایوبی کے سپاہی کسی آفت ناگہانی کی طرح ان کے سروں پر جا پہنچے۔ عیسائی فوجی یہ ناقابل یقین منظر دیکھ کر بدحواس ہو گئے اور پھر انہوں نے بھاگ کر قلعے کے دروازے بند کر لیے۔ محاصرہ کرنے کے بعد صلاح الدین ایوبی قلعے کی فصیل کا جائزہ لیتا رہا جو بظاہر زیادہ مضبوط نظر نہیں آ رہی تھی۔ نتیجتاً والی مصر نے اپنے سپاہیوں کو حکم دیا کہ وہ فصیل کے برابر کچی زمین میں سرنگ لگائیں۔ پھر جب سرنگ لگائی جا چکی تو والی مصر نے سرنگ میں لکڑیاں بھرنے کا حکم دیا۔ عیسائیوں نے جو تختے اور بالیاں مسلمان سپاہیوں کے لیے تیار کیے تھے انہیں کاٹ کر کھودی ہوئی سرنگ میں بھر دیا گیا۔ پھر ان لکڑیوں میں مٹی کا تیل چھڑک کر آگ لگا دی گئی۔ 2 دن تک شعلے بھڑکتے رہے مگر قلعہ یعقوب کی فصیل کو ذرا بھی نقصان نہیں پہنچ سکا۔ یہ صلاح الدین ایوبی کے لیے بڑا لمحہ فکریہ تھا کیونکہ شاہ یروشلم بھی اپنی منتشر فوجوں کو جمع کر کے قلعہ یعقوب کی طرف بڑھ رہا تھا۔ قلعہ یعقوب کے عیسائی سپاہی فصیل پر کھڑے مسلمانوں کی ناکامی کا تماشا دیکھ رہے تھے اور کہکے لگا رہے تھے۔ صلاح الدین ایوبی نے صلیبیوں کے استہزائی عمل پر ذرا بھی توجہ نہیں دی۔ وہ 11-12 سال کی عمر سے سلطان نور الدین محمود زنگی کے ساتھ جنگوں میں شریک ہوتا تھا، اس لیے ایسے بے شمار کھیلوں اور تماشوں کا عادی تھا۔ صلاح الدین ایوبی نے فوری طور پر اپنے ان فوجی ماہرین سے مشورہ کیا جو قلعوں اور فصیلوں کی تعمیرات کا وسیع علم رکھتے تھے۔ بہت غور و فکر کے بعد ایک ایسے ہی ماہر نے اپنی رائے پیش کرتے ہوئے کہا، امیر محترم، میرا خیال ہے کہ فصیل کی بنیاد ہمارے اندازے سے بہت زیادہ گہری ہے۔ اگر ہم سرنگ کی مزید کھدائی کریں تو انشاءاللہ ہم اپنے مقصد میں کامیابی حاصل ہو جائے گی۔ اس کے ساتھ ہی اس ماہر نے والی مصر کو یہ تدبیر بتائی کہ جلتی ہوئی آگ کو بجھایا جائے، اس طرح مٹی گیلی ہو کر نرم پڑ جائے گی اور پھر آسانی کے ساتھ کھدائی کا کام جاری رکھ سکیں گے۔ صلاح الدین ایوبی نے حکمت عملی سے کام لیتے ہوئے اپنے سپاہیوں کو مخاطب کر کے عجیب اعلان کیا، جو فوجی ایک مشک پانی لائے گا اسے 1 دینار بطور انعام دیا جائے گا۔ والی مصر کے اس اعلان نے سپاہیوں میں نیا جوش پیدا کر دیا۔ پہلے چند مشکوں سے سرنگ کی آگ بجھائی گئی، پھر جلی لکڑیوں اور کوئلوں سے سرنگ کو صاف کر دیا گیا۔ اس کے بعد صلاح الدین ایوبی کے سپاہی اتنا پانی لائے کہ ہر طرف جل تھل ہو گیا۔ پھر چند گھنٹے انتظار کیا گیا کہ زمین جتنا پانی جذب کر سکتی ہے اپنے اندر جذب کر لے۔ چند گھنٹوں کے بعد پہلی سرنگ کو مزید گہرا کرنے کا کام شروع ہو گیا۔ اس کے ساتھ ہی کچھ فاصلے پر دوسری سرنگ کھودنے کے کام کا آغاز کر دیا گیا۔ پھر شام تک دونوں سرنگوں کی کھدائی جاری رہی۔ دوسرے دن نماز فجر ادا کرنے کے بعد صلاح الدین ایوبی نے قلعہ یعقوب کی فصیل گرانے کے لیے نئی حکمت عملی اختیار کی۔ پہلے دونوں سرنگوں میں مٹی کا تیل ڈالا گیا۔ جب وہ تیل پوری طرح مٹی میں جذب ہو گیا تو دونوں سرنگوں میں سوکھی لکڑیاں بھر دی گئیں، پھر ان پر تیل ڈال کر آگ لگا دی گئی۔ یہ نئی تدبیر بہت زیادہ کارگر ثابت ہوئی۔ چند گھنٹوں کے بعد ہی قلعہ یعقوب کی مضبوط ترین فصیل کا ایک حصہ زمین بوس ہو گیا۔ یہ 30 اگست 1179 کا یادگار دن تھا جب صلاح الدین ایوبی کی فوج اندر داخل ہو گئی۔ یہ پورا قلعہ 1000 صلیبی فدائین فیرینکس کے قبضے میں تھا جو شاہ یروشلم کی طرف سے تازہ دم فوجی کمک آنے کا انتظار کر رہے تھے، مگر بدقسمتی سے موت ان کے سروں پر آ پہنچی۔ فیرینکس نے تھوڑی دیر تک مسلمانوں کے لشکر کا مقابلہ کیا، مگر اب اس کا وقت گزر چکا تھا۔ جب اس مزاحمت میں 100 کے قریب فیرینکس قتل ہو گئے تو باقی نے ہتھیار ڈال کر صلاح الدین ایوبی سے اپنی زندگی کی امان طلب کی۔ اس سے پہلے والی مصر نے کئی جنگوں میں گرفتار ہونے والے ہزاروں صلیبیوں کو معاف کیا تھا، مگر فیرینکس جیسے جنونیوں اور خون اشاموں کے لیے اس کے دل میں کوئی نرم گوشہ موجود نہیں تھا۔ نتیجتاً صلاح الدین ایوبی نے 900 فیرینکس کو قتل کرا کے قلعہ یعقوب کے گہرے کنویں میں ڈلوا دیا۔ اس موقع پر شاعر علی دمشقی نے بڑے عجیب اشعار کہے تھے جن لوگوں نے حلف اٹھانے کے باوجود
عہد شکنی کی، ہم انہیں ایسے مکان میں کیسے چھوڑ سکتے ہیں جو ایک عظیم پیغمبر کے نام سے معصوم ہے۔ علی دمشقی کا اشارہ حضرت یعقوب علیہ السلام کی طرف تھا، کیونکہ اللہ کے ان ہی برگزیدہ پیغمبر کے نام پر اس قلعے کا نام رکھا گیا تھا۔ آگے چل کر شاعر علی دمشقی کہتا ہے، صداقت ایمان کا حصہ ہے، اس لیے میں تمہیں صدق دل سے نصیحت کرتا ہوں کہ یعقوب کا مکان خالی کر دیو، کیونکہ یوسف آ گیا۔ صلاح الدین ایوبی کا خاندانی نام یوسف تھا، اسی نسبت سے علی دمشقی نے اپنے اشعار میں یہ دونوں حوالے پیش کیے تھے۔ پھر اس وقت تمام مصری سپاہی حیرت زدہ رہ گئے جب صلاح الدین ایوبی نے قلعہ یعقوب کو مسمار کرنے کا حکم دے دیا۔ بعض عمرا نے قلعے کے انہدام کا سبب پوچھا تو صلاح الدین ایوبی نے بس اتنا ہی کہا کہ آئندہ بھی یہ کانا کھٹکتا ہی رہے گا، اس لیے اسے جلا کر خاکستر کر دینا ہی ہمارے مفاد میں ہے۔ پھر قلعہ یعقوب کے در و دیوار ڈھا دینے کے لیے باقی ساز و سامان پر مٹی کا تیل چھڑک کر آگ لگا دی گئی۔ مصری لشکر ایک بڑی فتح حاصل کرنے کے بعد اپنے رب کی حمد و شبی کرتا ہوا دمشق کی طرف واپس جا رہا تھا، اور گرد و نواح میں بسنے والے عیسائی بڑی حسرت و نا امیدی کے ساتھ قلعہ یعقوب سے بلند ہونے والے آگ کے شعلوں کو دیکھ رہے تھے۔ پھر جب گراں شاہ یروشلم اپنے لشکر کے ساتھ محصور فرینکس کی مدد کے لیے قلعہ یعقوب پہنچا تو وہاں سیاہ پتھروں کے ڈھیر کے سوا کچھ نہیں تھا۔ پہلے خما، پھر مرج العیون اور اب تباہ شدہ قلعہ یعقوب، یہ ریمان کی مسلسل چوتھی شکست تھی۔ اپنی رسوائیوں اور ناکامیوں کو یاد کر کے ریمان پاگل سا ہو گیا اور ہذیانی انداز میں چیخنے لگا، اے خداوند خدا، مجھے اس وقت تک دنیا سے نہ اٹھانا جب تک میں قلعہ یعقوب کی طرح دمشق اور مصر کے قلعوں کو کھنڈر میں تبدیل نہ کر دوں۔ جب ریمان کی شکست سے فاش کی خبر موصل اور حلب پہنچی تو دیکھنے والوں کو یوں محسوس ہوا جیسے دونوں درباروں پر موت کا سا سناٹا چھا گیا ہے۔ سلطان ملک صالح اس وقت اپنے تخت پر بڑے غرور و شان سے بیٹھا تھا۔ اس تخت میں قیمتی ہیرے اور دیگر جواہرات جڑے ہوئے تھے۔ سلطان نور الدین زنگی کا تخت بہت سادہ تھا، جس میں دور خلافت کی ہلکی سی جھلک نظر آتی تھی۔ سلطان عادل کے انتقال کے بعد جب سلطان ملک صالح ان کا جانشین قرار پایا تو وہ فوری طور پر اس تخت کو دربار سے اٹھوا کر اس کی جگہ نیا تخت آراستہ کرانا چاہتا تھا۔ جب سلطان کی والدہ رضیہ خاتون نے اس تبدیلی کا سبب پوچھا تو ملک صالح نے اس سادہ سے تخت کی طرف اشارہ کرتے ہوئے انتہائی تحقیر امیز لہجے میں کہا تھا، یہ کوئی بادشاہوں کے بیٹھنے کی جگہ ہے۔ بیٹے کا جواب سن کر رضیہ خاتون نے نہایت برہم لہجے میں کہا، تمہارے والد محترم انسانوں کے بادشاہ نہیں، مسلمانوں کے امیر تھے، بندگان خدا کے حقوق کے محافظ اور نگہبان، اسی لیے رعایا عقیدت و محبت سے انہیں سلطان عادل کہہ کر پکارتی تھی۔ اس لکڑی کی بظاہر کیا قیمت اور کیا حیثیت ہے، مگر اس تخت پر ایک پاک باز انسان بیٹھا کرتا تھا جس کی روحانی تاثیرات اس میں جذب ہو گئی تھی۔ جو بھی اس تخت پر بیٹھے گا وہ سلطان عادل کے فیض و روحانی سے بہرہ مند ہوگا اور حق تعالیٰ اسے مارکہ حیات میں سر بلند رکھے گا۔ یہ کہہ کر رضیہ خاتون نے انتہائی سخت لہجے میں بیٹے کو تنبیہ کی، میرے جیتے جی یہ تخت دربار سے نہیں اٹھایا جائے گا۔ سلطان ملک صالح اس وقت 11 سال کا تھا، اس لیے والدہ کی دھمکی سے خوفزدہ ہو گیا، مگر رضیہ خاتون کے انتقال کے فوراً بعد ہی ملک صالح نے سلطان نور الدین محمود زنگی کا تخت اٹھوا کر پرانے سامان کے انبار میں رکھوا دیا اور اس کی جگہ نیا تخت بنوایا جس میں ایرانی بادشاہوں کے تخت جیسی سانائی اور کاراگری نظر آتی تھی۔ آج سلطان ملک صالح بڑے متکبرانہ انداز میں اسی تخت زر نگار پر بیٹھا تھا کہ اسے صلاح الدین ایوبی کی مسلسل فتوحات کی خبر دی گئی۔ یہ خبر سنتے ہی سلطان ملک صالح پر درد کولنج کا ایسا دورہ پڑا کہ جس کی شدت سے والی خلب تخت پر بیٹھے بیٹھے تڑپنے لگا اور پھر دربار ہی میں بے ہوش ہو گیا۔ پھر جب یہی خبر والی موصل سیف الدین کو سنائی گئی تو وہ اپنے ہوش و حواس کھو بیٹھا۔ اسے یوں محسوس ہوا کہ جیسے صلاح الدین ایوبی شمشیر بے نیام لیے موصل کے محل میں داخل ہو گیا ہے اور اسے قتل کرنے کے لیے تیزی سے آگے بڑھ رہا ہے۔ سیف الدین نے اس خوف سے نجات حاصل کرنے کے لیے حد سے زیادہ شراب پی لی۔ کثرت بادہ نوشی سے اس کا جگر تباہ ہو چکا تھا۔ تمام درباری طبیب پہلے ہی والی موصل کو شراب ترک کرنے کی ہدایت کر چکے تھے کہ آئندہ اس حرام شے کے چند گھونٹ بھی اس کے لیے ہلاکت ہو سکتے ہیں۔
जिसका फौरी तौर पर ये नतीजा बरामद हुआ। सैफुद्दीन गुमसुम रहने लगा, मगर शाह यरूशलेम रिमांड की शिकस्त फाश ने सैफुद्दीन को इस कदर दहशतज़दा कर दिया था कि वो इस खौफ से निजात हासिल करने के लिए इस वक्त तक शराब पीता रहा जब तक बेहोश नहीं हो गया। फिर इस बेहोशी के आलम में फरिश्ता अजल ने वालिये मूसल की सांसें गज़ब कर लीं। सुबह जब खिदमत गाराने खास वालिये मूसल के कमरे में दाखिल हुए तो वो अपने बिस्तर पर मुर्दा पाया गया। तकलीफ की शिद्दत से सैफुद्दीन की आंखें फटी हुई थीं और खून होंठों पर जमा हुआ था। इसके साथ ही सफेद रेशमी चादर पर गहरे सब्ज रंग का एक बड़ा सा दाग था, जिसे देखकर गुमान होता था कि सैफुद्दीन ने मरने से पहले कैद की थी। इस वालिये मूसल की नागहानी मौत पर पूरे महल में एक एहराम बर्पा हो गया। नाजरीन, आज की वीडियो यहाँ खत्म की जाती है। इंशाल्लाह जल्द ही अगली किस्त पेश की जाएगी। वीडियो अच्छी लगे तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर लाजमी कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। शुक्रिया।